اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے بنیاد دلائل. صحیح ہے. کیا ہے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ حدیث کو نقل کرنے اور محفوظ کرنے پر پابندی لگانے کی علت کیا تھی؟ علت یعنی وجہ کیا تھی، کیوں لگائی گئی؟ وجہ صحیح ہے. کیوں حدیث بھائی رسول کی حدیث سے پابندی لگانے کا کیا سبب ہے؟ اور خلیفہ دوم نے کس قانون کے تحت ایسا حکم صادر کیا، جبکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ احادیث پیغمبر قرآن مجید کی طرح ہمارے لیے حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے ویسے رسول کی احادیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور ان کے مطابق عمل کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے. اور قرآن مجید ان تمام باتوں کے متعلق جو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہو جو خدا کا کلام ہے یا حدیث ہو جس کے الفاظ خود رسول کے ہوں لیکن مطالب عالم وحی سے تعلق رکھتے ہوں. یعنی حدیث پیغمبر ہے لیکن کیا وہ رسول خدا کی اپنی پرسنل باتیں ہیں یا نہیں. وحی پروردگار کے رسول کیا ہیں؟ پابند ہے. صحیح ہے نا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے کچھ گفتگو نہیں کرتے. صحیح ہے. جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا بندہ عالم کی طرف سے. صحیح ہے. وہ صرف اور صرف کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے جس میں وہ کلام کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید تمام باتوں کے متعلق جو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہو جو خدا کا کلام ہے. صحیح ہے. جو رسول بیان کر رہے ہیں وہ قرآن بھی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یا حدیث ہو جس کے الفاظ رسول کے ہیں لیکن مطالب عالم وحی سے تعلق رکھتے ہیں. فرماتا ہے کہ پیغمبر ہرگز ہوا و ہوس کی بنیاد پر کلام نہیں کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى، یعنی پیغمبر ہوا و ہوس کی بنیاد پر کلام نہیں کرتا، اور وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. صحیح ہے. کہاں کی آیت ہے یہ؟ سورہ نجم کی. اب دیکھیں عبداللہ ابن عمر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر کے بیٹے، اس خدا کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حق کے علاوہ کوئی چیز باہر نہیں آتی ہے. جو کچھ بھی کہتا ہوں لکھو. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں سب کیا ہے؟ حق ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے بعض افراد نے ہاتھ پیر مارے ہیں اور خلیفہ کے اس اقدام کے متعلق اپنی طرف سے فلسفہ تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث کو نقل کرنے پر پابندی کا سبب یہ ہے کہ حدیث آیات قرآنی کے ساتھ مخلوط نہ ہونے پائیں، یعنی مل نہ جائیں، یہ نہ پتہ چلے کہ آیات کون ہے اور حدیث کون ہے. جبکہ آپ اگر آیات قرآن کو دیکھیں گے اور حدیث پیغمبر کو دیکھیں گے، دونوں کی نکھت الگ ہے، صحیح انداز الگ ہے. قرآن دیکھ کے لگتا ہے کہ قرآن ہے اور حدیث پیغمبر بتاتی ہے کہ ہم قرآن نہیں ہے. فرق واضح ہے. ہمارے وہ آپ کے لیے نہیں، یہ وہ عربی جاننے والے کے لیے واضح ترین فرق ہے. مثلا مولا کائنات کا کلام احادیث میں مولا کائنات کی حدیث رکھتے ہیں، وہ بتاتی ہے کہ ہم کس کی حدیث ہیں؟ مولا وہ بتاتی ہیں، ان جملے کے صیغے بتاتے ہیں مولا کائنات کی حدیث. مثلا ایک مثال دے دوں میں آپ کو. ایک خطبہ میرے پاس آیا تھا طالب جوہری صاحب کی امام زمانہ کے اوپر ایک کتاب ہے، یہاں کے ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں ایک امام زمانہ کے متعلق مولا علی کا خطبہ موجود ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ کس کا خطبہ ہے، نہ اس میں کوئی حوالہ دیا ہے، بلکہ خطبے کی عبارت پڑھ کے یہ لگا کہ کس کا ہے؟ مولا کائنات. پھر اسے اس میں نہج البلاغہ میں تلاش کیا، نہیں ملا، یعنی وہ خطبہ نہج البلاغہ میں نہیں موجود ہے لیکن ہے مولا کائنات کا، اس کے دوسرے ماخذ ہیں. ایسا نہیں کہ تمام کلام امیر المومنین جو ہے نہج البلاغہ میں جمع ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح سے آیات قرآن خود بتاتی ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ آیات ہیں. ایران میں ایک نابینا ہے،
جن کو یہ شعور عطا ہو گیا ہے خداوند عالم کی جانب سے کہ جو آیتیں ہوتی ہیں. وعلیکم السلام. تو انہوں نے کیا وجہ بتائی تاکہ دونوں، ہاں ایران کا بتا رہا تھا ایک نابینا شخص صحیح ہے جو حافظ قرآن، ان کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو کی آیتیں ہمارے سامنے روشن سی ہو جاتی ہیں، بیچ بیچ میں اگر آپ نے کچھ الگ اس میں ڈال بھی دیا نا آیتیں ان کو سامنے نظر آ جاتی ہیں، ایسے چمکتی ہوئی نظر آئیں گی ان کو، کیسے ریڈیم چمکتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ آیتیں حدیث سے کیا ہو جائے، مکس ہو جائے. بھئی ہمارے آپ جاہل کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان عربی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے کہ کون آیت ہے اور کون حدیث ہے. یہ عذر اس قدر بے بنیاد ہے، سنیے مولانا، یہ عذر یعنی یہ بہانہ اتنا بے بنیاد ہے کہ جس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، قرآن مجید کی تمام آیات اور سورے معین اور محفوظ کیے جا چکے تھے. سمجھ رہے مولانا، کتابی شکل میں موجود تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. اس سے لوگ دلیل دیتے ہیں، جب آپ تفسیر پڑھیں گے دیکھیں گے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کو رسول کے زمانے میں بھی سورہ فاتحہ کہا جاتا تھا. کہا جب ایک کتابی شکل تھی تبھی تو فاتحۃ الکتاب کہا گیا. فاتحۃ الکتاب جہاں سے کتاب کیا ہو رہی ہو، کھل رہی ہو، ابتدا ہو رہی ہو. فاتحۃ الکتاب رسول کے زمانے میں کہا جاتا تھا. اس کا مطلب کہ قرآن مجید کتابی شکل میں موجود تھا، اور جب موجود تھا تو اس میں خلط ملط ہونے کی کہاں سے گنجائش ہے؟ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں آداب اسلامی گھس جائے؟ اس کے متعلق جو ہے وہ بھی اردو میں، یہ بھی اردو میں گھس سکتا ہے؟ وہ الگ ہے، نہیں. الگ ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تاریخ، میں کہوں کتاب آپ کے سامنے کتاب کا نام نہ آئے، یہ جو نقوش امامت یہاں لکھا ہے صحیح ہے، یہ یہاں نہ لکھا رہے، آداب اسلامی پہ آداب اسلامی نہ لکھا رہے. کیا آپ کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ اخلاق کی بات کون ہے اور تاریخ کی بات کون ہے؟ جی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. تو کہہ رہے ہیں محفوظ کیے جا چکے تھے، اور کاتبان وحی اور قاریان قرآن نے اپنے قوی حافظوں کے ذریعے سے پورے قرآن کو حفظ کر لیا تھا. اور قرآن مجید کی آیتیں اور سورے معین اور مشخص حالت میں مسلمانوں کی دسترست میں تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورہ مائدہ معین نہ ہو کہ کہاں سے کہاں تک ہے، کتنی آیتیں ہیں، سورہ نساء کی کتنی آیتیں ہیں، نہیں، سب معین تھا. اس طرح سے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے ایک حرف بھی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا تھا. ایسی صورتحال میں کیا حدیثوں کا لکھا جانا قرآن مجید کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ نقصان ہو جائے؟ نہیں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. نہیں. اسی لیے اوپر کہا انہوں نے کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ اس کے علاوہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت، روانی اور سلاست، کشش، ترکیب اور جملہ بندی کے لحاظ سے ایسا ہے کہ جس سے مشابہ کوئی بھی کلام و تحریر نہیں ہے. کس کے اعتبار سے مولانا؟ اس کے علاوہ قرآن مجید اپنی فصاحت میں، بلاغت میں، روانی میں، سلاست میں، آیتیں کتنی منسجم ہیں ایک دوسرے سے. الرحمن علم القرآن، صحیح ہے. تو آپ ان کو دیکھیں، ان کا ٹون دیکھیں، آیتوں کی ترتیب کو دیکھیں. جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ کسی اور میں موجود نہیں ہے. جب وہ لوگ عالم قرآن ہوتے ہیں، جب آپ علوم قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں ایک سے ایک معجزے آپ پائیں گے. انسجام جو آیتوں کا ہے، مثلا بھی مولانا نے ایک مجلس پڑھی تھی، مثلا وزیر حسن صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں مہینے سال کے 12 ہیں تو لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے. 365 دن ہے تو لفظ یوم 365 بار آیا ہے. تو یہ آپ کیا کمال عام انسان کے بس کی بات ہے؟
یعنی پورے قرآن میں جہاں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں جتنے دن ہیں اتنے ہی کیا ہو لفظ یوم آیا اتنی بار، جتنے مہینے ہیں اتنی بار لفظ شہر کا استعمال کیا جائے، تو ہے کہ نہیں معجزہ یہ؟ اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، کہاں سے ہو جائے گا؟ ہم آپ سورے یاد کرتے ہیں، ایک سورے سے دوسرے میں گھس جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نہیں اب دوسرے میں چلے گئے؟ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید اپنی فصاحت، بلاغت، روانی اور سلاست، کشش، ترکیب اور جملہ بندی کے لحاظ سے ایسا ہے کہ جس سے مشابہ کوئی بھی کلام اور تحریر نہیں ہے، اور کوئی بھی کلام اگرچہ وہ فصاحت کے لحاظ سے سب سے بلند درجے پر ہو قرآن مجید کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ سیاسی مقاصد کی کار فرمائی، آخر کیوں بند کیا گیا؟ کہہ رہے اس میں کیا پوشیدہ تھے؟ سیاسی مقاصد، صحیح ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہہ رہے قرائن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حکم سیاسی مقاصد کے تحت تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس حکم کے زیر سایہ اس عظیم امتیاز کو ختم کیا جا سکے جو امیر المومنین علیہ السلام کے حصے میں تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ مولائے کائنات کی ذات رسول سے سب سے زیادہ قریب تھی، زیادہ سے زیادہ احادیث کس کے پاس تھی؟ مولا علی کے تو علی کے پاس جو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو کیا کیا جا سکے؟ دبایا جا سکے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی زندگی میں یہ ایسی کتابیں تالیف فرمائی تھیں کہ جن میں پیغمبر اکرم کی حدیثوں اور ان حقائق کو جمع کیا تھا جن کو مختلف ابواب میں حضرت سے سیکھا تھا، تاکہ وہ منظر عام پر کسی صورت میں نہ آ سکے۔ صحیح ہے، شیعہ تدوین حدیث کے بانی، کل ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے کون لوگ تھے کہ جنہوں نے شیعہ حدیث کو لکھنے کی کوشش کی اور اپنی کاوش سے انہوں نے احادیث پیغمبر اور ائمہ کو باقی رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔